الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جس عالم میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ بھی ہے کہ انسان آپس میں محبت کے ساتھ رہے، اتحاد اور اتفاق سے رہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے اور پہچان کر ادا کرنے والا بنے، تاکہ انسانوں سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے. جب ایک آدمی کی ذات سے دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچے گا تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے. بعض اسباب ظاہر ہیں، جس ظاہری اسباب کی بنیاد پر رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، متعلقین میں اتفاق و اتحاد کے بجائے دشمنی اور عداوت ہوتی ہے. کہیں کوئی کسی کا حق مار لیتا ہے، کہیں کسی کے ادب احترام میں کمی آتی ہے، کہیں کوئی کسی کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے. ان وجوہات کی بنا پر آپس میں اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. لیکن بعض اسباب ایسے ہیں، بعض پوائنٹ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمیوں کے درمیان نا اتفاقی ہوتی ہے، ناچاقی ہوتی ہے، دشمنی اور عداوت ہوتی ہے، اور وہ سبب ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، بظاہر وہ سبب بھی نہیں ہوتا ہے. لوگ آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہو، ایک محلے میں رہتے ہو، ایک سوسائٹی میں رہتے ہو، رہتے ہوئے جہاں تعلقات ہوتے ہیں وہاں دشمنی اور عداوت بھی ہوتی ہے، اور عداوت کے یہ سارے اسباب بھی ہیں. لیکن بعض اسباب ایسے ہیں کہ جن کو ہم سبب نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ نااتفاقی اور ناچاقی کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ جب نماز کے لیے صف بندی ہوتی تھی، نماز کھڑی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو برابر کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. سبوا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو برابر کرو. فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، تمہاری صفوں کی درستگی تمہاری نماز کو اچھا کرے گی، پورا کرے گی، کامل کرے گی. ایک حدیث میں ہے لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخْلِفَنَّ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ. صفوں میں، نماز میں اپنی صفوں کو بالکل برابر کرو، درست رکھو. اگر تمہاری صفیں درست نہیں ہوگی تو تمہارے دلوں میں اختلاف ہوگا، دلوں میں انتشار ہوگا. اس کو تو ہم سبب سمجھتے ہیں کہ آپس میں رہتے ہیں کبھی دشمنی ہو جاتی ہے،
آپس میں رہتے ہیں کبھی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کبھی گھر کے اندر نا اتفاقی ہوتی ہے، کبھی پڑوس میں رہنے والے کے ساتھ رہتی ہے، کبھی دوست احباب کے ساتھ نا اتفاقی ہوتی ہے، کبھی ساتھ میں بیٹھنے والے، کھانے پینے والے، چائے پینے والوں کے ساتھ نا اتفاقی ہوتی ہے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی کا ایک سبب یہ بتایا کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نماز پڑھنے کے لیے جب امام کے پیچھے کھڑا ہو تو اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، اتنا اہتمام فرماتے تھے، گویا کہ ہماری صفوں کے ذریعے سے تیر سیدھے کر دیے جائے۔ عرب میں تیر کا رواج تھا، جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا تو دور سے تیر پھینکتے تھے، قریب میں تلوار اٹھتی تھی اور دور سے تیر پھینکا جاتا تھا۔ اور تیر کا خاصہ یہ ہے کہ تیر میں تھوڑا بھی ٹیڑھا پن ہو تو نشانے پر نہیں پہنچتا ہے، بالکل سیدھا ہوگا تو سیدھا ہونے پر وہ نشانے پر پہنچے گا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری صفیں اتنی سیدھی ہوتی تھی، اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ ہماری صفوں کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ تیروں کے ذریعے سے صفوں کو سیدھا کیا جائے، سارے انسان کھڑے ہیں، پیچھے تیر رکھ دیا جائے تو سب سیدھی ہوگی، لیکن حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری صفیں اتنی سیدھی ہوتی تھی، اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ ان صفوں کے ذریعے سے ہمارے تیر کو ہم سیدھے کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبب بتلایا۔ آدمی جب نماز پڑھنے آئے اور جب اقامت کہی جائے تو صفوں کو بالکل درست کیا جائے۔ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم دینی احکام کے بہت زیادہ محتاج ہیں، اور دینی احکام بغیر سیکھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، علم میں نہیں آتے ہیں، عمل میں نہیں آتے ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ آدمی مسلم معاشرے میں رہتا ہے، اہل علم کی بستی میں رہتا ہے، اہل علم کے گھر میں رہتا ہے، لیکن خود اگر شریعت کے حکم کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ حکم اس کے علم میں نہیں آتا ہے۔ بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے جس نالج کی ہمیں ضرورت ہے اس نالج کو حاصل کریں اور حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں یہ معمول لکھا ہے کہ آپ پہلے صفوں کی درستگی کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صفے میں چلتے تھے اور دیکھتے تھے کون سا ساتھی برابر کھڑا ہے، کون سا ساتھی برابر نہیں کھڑا ہے، کوئی آگے کی طرف کھڑا ہے، کوئی پیچھے کی طرف کھڑا ہے، آپ اس کو ایک لائن میں کر دیتے۔ اگر اس طرح کھڑا ہے کہ دونوں کے درمیان جگہ ہے تو آپ دونوں کو ملا کر کھڑا کر دیتے۔ اگر اس طرح کھڑا ہے، کوئی اونچائی پر ہے، کوئی نیچائی پر ہے، تو آپ ان کو ہموار زمین پر برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور جب تک صف نہیں بن جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع نہیں فرماتے۔ ایک لمبے وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اس لیے علماء نے ادب یہ لکھا ہے، آدمی جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو نماز پڑھنے کے لیے آنے والا سب سے پہلے کوشش کرے کہ امام کے قریب مجھے پہلی صف میں جگہ ملے۔ اور فضیلت کتنی بتائی پہلی صف کی؟ فضیلت یہ بتائی
کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کا صحیح معنی میں علم ہو جائے تو پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کریں۔ صف میں جگہ کم ہے اور پہلی صف میں بیٹھنے والے زیادہ ہے، اب کیا کریں گے؟ اس کو بٹھائیں گے تو بعض کاموں میں کیا کرتے ہیں، چٹھی فرقاتے ہیں اور جس کا نام نکلتا ہے اس کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ حدیث میں ہے پہلی صف کی وہ فضیلت ہے، پہلی صف کا وہ مقام ہے، پہلی صف اللہ کی بارگاہ میں اتنی بہتر ہے، اتنی عمدہ ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کا علم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن اندازی کرنی پڑے، چٹھی فرقانے کی ضرورت پڑے تو قرآن اندازی کریں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ حضرات صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول دوسری صف والوں کے لیے؟ آپ نے پھر دوسری بار ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا دوسری صف والوں پر؟ آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ آپ حضرات صحابہ نے چوتھی مرتبہ کہا اے اللہ کے رسول دوسری صف والوں پر؟ تب آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ دوسری صف والوں پر رحم فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں پہلی صف والوں پر، اور تین مرتبہ کہنے کے بعد فرمایا کہ پھر دوسری صف والوں پر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دوسری ساری صفوں کے مقابلے میں پہلی صف کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے روایت میں یہاں تک آتا ہے آدمی جگہ ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، کوئی عذر اور پریشانی نہیں، اس کے باوجود غفلت سے پہلی صفوں سے پیچھے رہتا ہے۔ غفلت ہے اور کوئی چیز نہیں، اور پہلی صفوں سے پیچھے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو نعمتوں سے رحمتوں سے پیچھے کر دے رہے ہیں۔ اور بعض حدیث میں تو بہت سخت وعید فرمائی کہ آدمی صف اولا کو حاصل کرنے میں غفلت کرتا ہے اور غفلت سے اور لاؤبالی پن اور بے پرواہی سے پہلی صفوں کو جان بوجھ کر چھوڑتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی نیکیوں کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے، غفلت سے اور سستی سے پیچھے رہتا ہے۔ اس پیچھے رہنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ صف اولا کو جان بوجھ کر چھوڑنے اور نیکیوں میں پیچھے رہنے کی وجہ سے وہ ایسی برائیوں میں، ایسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم صفوں کو بنانے میں سب سے پہلے پہلی صف کا خاص خیال کریں۔ پہلی صف بھر جائے پھر دوسری صف کا اہتمام، دوسری صف بھر جائے پھر تیسری صف کا اہتمام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صفوں کے درمیان چل پھر کر اس طریقے سے صف بنایا کرتے تھے، اور جب اس طرح چل پھرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے صفوں کے بنانے کا اہتمام کر لیا ہے، خوب اچھی طرح سب بنا لیتے ہیں، تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے تھے، حضرات صحابہ جلدی کھڑے ہو جاتے تھے، سب بندی کرتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے استووا صفوں کو درست کرو، صفوں کو درست کرو، صفوں کو درست کرو۔ اور کبھی آپ فرماتے تھے اعتدلوا صفوا صفوفکم، صفوں کو برابر کرو اور صفوں میں مل کر کھڑے رہو۔
بعض مرتبہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ صف میں تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں خاموخواہ بلا وجہ جگہ چھوڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے فرض نماز کی صف کے لیے اس طرح کھڑا رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ پہلو ہمارا دائیں بائیں کھڑے رہنے والے کے پہلو کے ساتھ مل جائے، ملا کر اتنا بلا وجہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اتنی جگہ ہو جس سے آسانی سے آدمی رکوع سجدہ کرے، اتنا تنگ بھی نہیں کہ پھر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے، رکوع کرنا بھی مشکل، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر ذرہ برابر جگہ کو نہ چھوڑا جائے، اور حدیث میں جب آدمی ضرورت کے بغیر صفوں کے درمیان جگہ کو چھوڑتا ہے، بھائی وہ کون آدمی ہے، وہ کون بچے ہیں، وہ کون موبائل لے کر بیٹھا ہے، بند کرو موبائل، اندر آ جاؤ، 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 اللہ کے بندو اندر آ جاؤ، یہ بہت غلط طریقہ ہے، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، باہر جتنے بھائی ہیں ہمارے اندر آ جاؤ، اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے، اندر آ جاؤ، موبائل بالکل بند کر دو، اللہ کے گھر میں آئے اور آگے آ جاؤ، آگے جگہ خالی، آگے آ جاؤ، جتنے بالغ ہیں سب آگے آ جاؤ، بہت اچھا ہے، آگے آ جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع ہے اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا میں ایسا وقت آئے کہ ہم دین کی باتیں سننا چاہیں اور سن نہ سکیں۔ آج اس ملک میں جہاں پر سجدے ہوتے تھے، ہماری ناقدری کی وجہ سے سجدوں سے ہم محروم کیے جا رہے ہیں، یہ ناقدری ہے، دین کی ناقدری، اسلام کی ناقدری، مساجد کی ناقدری، علماء کی ناقدری، مدارس کی ناقدری، اس کا یہ خمیازہ ہے، اس کا یہ وبال ہے کہ آدمی چاہے پھر بھی سجدہ نہ کرے، نماز پڑھنا چاہے نماز سے روک دیا جائے، باطل کی جتنی بھی طاقت ہو، کچھ ہمارا بھی اندر قصور ہے، اور ہمارا بڑا قصور یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے دین کی عظمت ختم ہو چکی ہے، اسلام کی عظمت ختم ہو چکی ہے، شریعت کی عظمت ختم ہو چکی ہے، جس کا خمیازہ ہے کہ آئے دن حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، آدمی نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ اسی ملک ہندوستان کا حال یہ تھا، آدمی پارک میں نماز پڑھنا چاہے، بس اڈے پر نماز پڑھنا چاہے، ریلوے اسٹیشن اور پلیٹ فارم پر نماز پڑھنا چاہے، ہوائی اڈوں پر نماز پڑھنا چاہے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھنا چاہے، راستوں میں کھلے سڑک اور روڈوں پر نماز پڑھنا چاہے، ہم آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے، ٹرینوں میں آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اس وقت کی ہم نے قدر نہیں کی، اس وقت کی ہم نے قدر و قیمت کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے قدرت دی تھی، اس قدرت کے باوجود اس کے فریضے کو چھوڑا، اس فریضے کو چھوڑنے کی سزا ہے کہ اب چاہتے ہیں تو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا دین کی ناقدری کبھی نہیں ہونی چاہیے، دین کے بارے میں غفلت کبھی نہیں ہونی چاہیے، دین کے بارے میں ہمیشہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ جس کام کو جہاں کر سکتے ہیں ادب احترام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس کو کر گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔